حسین۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آج کا جو ہمارا پارٹیکولر بالخصوص جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے، آپ ہسٹری کے طالب علم بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں ماشاء اللہ، تو یہ واقعہ ہسٹری میں خاص طور پر تاریخ اسلام میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں یہ مختلف فی بھی ہے، اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس تناظر میں دیکھیں کہ آخر بعض کہتے ہیں کہ جی ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی، وہ وہاں سے چلے کیوں تھے۔ تو اس تناظر میں، اس پرسپیکٹو میں آپ ایک کریٹیکل جائزہ لیں کہ آخر یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا، اور آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں تو امید ہے کہ آپ اس کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، مکس نیوز والوں کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر مجھے بولنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ پروگرام جو ہے یہ دیگر پروگراموں سے ہٹ کے ہے، کیونکہ اس کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عالی شان سے ہے۔ جہاں تک اس کے واقعہ کربلا کے اسباب کا تعلق ہے، اسباب تو بہت ہیں لیکن میں 2-3 باتیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اس میں ایک مشیت ایزدی کا جو عنصر ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو یہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اور حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا، تو وہاں پہ جو ذبح عظیم کا لفظ استعمال ہوا تو انسان کے مقابلے میں دمبا بڑی قربانی نہیں ہے۔ انسان کے مقابلے میں ایک بہت بڑی قربانی کو پینڈنگ رکھا گیا اور واقعہ کربلا میں اس کا ظہور ہوا۔ دوسرا، احادیث میں متعدد بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی تھی، اور مشہور حدیث جو حضرت ام المومنین ام سلمہ کو آپ نے بیان فرمایا کہ اس طرح سے میرے نواسے جو ہیں وہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ ہسٹوریکلی اس کا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے ہسٹری میں، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعہ بدر نہ ہوتا، غزوہ بدر نہ ہوتا، تو واقعہ کربلا بھی نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ، اس کا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور 3 ادھر سے جنگجو نکلے کفار کی طرف سے، عتبہ، شیبہ اور ولید، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انصاری صحابہ نے اصرار کر کے کہا کہ جی ہمیں جانے کی سعادت نصیب ہونی چاہیے، تو ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے آقا کریم نے ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے اموی جو وہ تھے جنگجو، انہوں نے ان سے لڑنے سے انکار کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیرے اپنے خاندان والے نہیں ہیں؟ ہم پلہ لے آؤ۔ تو پھر آقا کریم نے جو اپنے عزیز ترین لوگ اس موقع پر موجود تھے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام اور حضرت ابو عبیدہ بن الحارث، یہ بھی آپ کے کزن تھے، آپ کے چچا حارث کے بیٹے تھے۔ بے شک بے شک۔ تو ان تینوں کو بھیجا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی عتبہ کو فنار کر دیا، اور مولا کائنات نے ولید کو فنار کر دیا۔ شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الحارث کو زخمی کر دیا، پنڈلی زخمی کی۔ تو ان دونوں شیروں نے، دین کے اسلام کے یہ دونوں شیر جو تھے، سید الشہداء امیر حمزہ اور مولا کائنات نے اس کو بھی فنار کر دیا۔ اب اس کا ایک بات تاریخ میں جو ہے کہ یہ اموی خاندان عصبیت میں سب سے سخت تھا، آگے تھا۔ اگر اس کی ایک مثال دیکھنی ہو تو وہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچاؤں میں سے ابو لہب نے اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی ابو سفیان کی بہن تھی، ام جمیل جو تھی. تو یہ سخت تھے دین کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، اور بالخصوص بنو ہاشم کی دشمنی میں. تو ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے اسی وقت عہد کیا کہ جی ان کا بدلہ لینا ہے. غزوہ احد میں وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے خاندان سے ان کی جو دشمنی تھی وہ آگ ان کے اندر اسی طرح موجود رہی، بڑھتی گئی. جب مولا کائنات نے خلافت سنبھالی اس وقت بھی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت ان کو سازگار حالات نہ مل سکے. لیکن وہ کامیاب کہاں پہ آ کے ہوئے؟ بدر میں. اس کا واضح ثبوت جو ہے وہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہم سے پڑھے لکھے ہیں، کہ جب شام میں یہ خاندان نبوی جو ہے یزید کے دربار میں پیش ہوا اور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس پیش کیا گیا، تو یزید ملعون نے ایک فکرہ کہا کہ کاش آج میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو خوش ہوتے کہ میں نے ان کا بدر کا انتقام لے لیا ہے. اسی پہ امام احمد بن حنبل اور بہت سارے لوگوں نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے کہ اس نے کفار کا بدلہ لینے کی بات کی اس کی اپنے آبا و اجداد کی، لہذا وہ دین سے فارغ ہو گیا، خارج ہو گیا. تو اس طرح اس کا ایک لنک جو ہے وہ بدر کے ساتھ ہے. لیکن تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اس میں خواتین کا کردار بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں، خاص طور پر جو انہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا ہے، جو کہ مورخین نے جس انداز سے ان کو لکھا ہے، تو بس یہ ہم اپنی زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہیں. تھوڑا سا آپ سامعین کو، ناظرین کو اس سے آگاہ کریں. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آقا کریم کی وہ لاڈلی نواسی ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں جہاں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حسنین کریمین کے لیے آپ نے سجدہ طویل کیا، وہاں یہ بھی کئی جگہ پہ ایک حوالے ملتے ہیں کہ سیدہ زینب آپ کے سجدے کے دوران آپ پہ سوار ہوئیں تو آپ نے ان کے لیے بھی سجدے کو طویل کیا. اور پھر ان کی تربیت اس مقدس خاتون اور پاک خاتون نے کی کہ جب وہ گھر تشریف لاتی تھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ آگے چل پڑتے تھے، دروازے پہ آ کے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ریسیو کرتے تھے اور ان کا ماتھا چومتے تھے. واقعہ کربلا میں جو سب سے مشکل ترین وقت تھا وہ 10 محرم کی جو رات تھی، یعنی عصر کے بعد، جب خاندان نبوت پورا شہید ہو گیا سوائے حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے. اس وقت جس بہادری سے اور جس استقامت کے ساتھ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بچے کھچے خاندان کو سنبھالا، ان کو اکٹھا کیا، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان سب کو اکٹھا کر کے پھر جب یہ قافلہ واپس چلتا ہے دربار یزید میں جانے کے لیے، تو وہاں پہ جو لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ لوگ اس طرح وہ گلیوں میں چھتوں پہ کھڑے ہیں جیسے یہاں پہ کوئی جشن ہونے والا ہے اور خاندان نبوت وہاں سے گزر رہا ہے تو ان پہ وہ ہنس رہے ہیں. پھر دربار یزید میں جب آپ پیش ہوئیں، وہاں پہ یہ سارا قافلہ گیا تو یزید کے اندر جو ایک رعونت اور جو ایک فرعونیت تھی وہ انتہا کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی. اور یہاں پہ ایک طرف رعونت انتہا پہ تھی، دوسری طرف یہاں غم انتہا پہ تھا. اس موقع پہ آپ کا اتنی بہادری، جرت اور استقامت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمانا، میں اس کو ایک رباعی کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑا شریف لکھتے ہیں آپ کے خطبہ کے حوالہ سے کہ کانوں میں رس گول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، دربار یزید میں وہ زینب کا خطاب
ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. تو یہ تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ اس خطبہ میں مولا کائنات کے خطبے کی جھلک نظر آتی تھی. آپ کے خطبے کے دوران ہی جب مسجد میں اذان کی آواز آئی اور وہاں پہ کہا گیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے یزید کو للکارا اور کہا او یزید، یہ جو اذانوں میں نام گونج رہا ہے کیا تیرے نانا کا ہے یا میرے نانا کا ہے؟ تو آپ نے مطلب وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں دکھائی، اور پھر وہیں کھڑے ہوئے آپ نے جو ایک کہہ لیں کہ جس کو ہم پولیٹیکل پریڈکشن کہہ لیں، سیاسی پیش گوئی کہہ لیں، آپ نے فرمایا تیرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تیرے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے، تو نے ہماری مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کی، وہ جو کبھی کام نہیں ہوگی. تو اس پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کہا جاتا ہے کہ یزید تھا، حسین ہے. یزید کی کہانی ختم ہو گئی، حسین انشاءاللہ قیامت کے اگلے جنتوں میں وہ سردار ہیں، تو ان کی تو بادشاہت اس دنیا پر بھی ہے، اگلی دنیا میں بھی انہی کی بادشاہت ہے. تو حضرت سیدہ زینب نے جس طرح کربلا میں امام علی مقام نے دین بچایا ہے، دمشق میں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے دین بچایا ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ڈاکٹر تراب الحسن آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کا یہ موضوع حسین علیہ السلام کے حوالے سے تھا. انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر.